اردو کے وادی سندھ میں پیدا ہونے کا نظریہ۔ یہ نظریہ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں 1939 میں دیا تھا۔ کارومنڈل، مالابار اور جنوبی ہند کے بعض دوسرے ساحلی علاقوں میں مسلمانوں کی آمد و رفت سے قطع نظر سب سے پہلے مسلمان بڑی تعداد میں محمد بن قاسم کی قیادت میں بری و بحری راستوں سے 711 میں سندھ میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہاں کا حکمراں راجہ داہر تھا۔ عربوں نے پہلے دیول یعنی سندھ کا بندرگاہ کے قلعے کو فتح کیا، پھر آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ پورے سندھ کو فتح کر کے اسے اسلامی حکومت کا ایک صوبہ بنا لیا۔ یہ مسلمان عرب تھے اور جو زبان بولتے ہوئے وہ یہاں آئے تھے وہ عربی تھی۔ چند وجہ سے وہ پورے ملک میں نہ پھیل سکے اور تقریباً 300 سال تک وادی سندھ میں ہی مقیم رہے۔ اس طویل عرصے کے دوران عربوں اور مقامی باشندوں کے درمیان میل جول اور سماجی روابط بڑھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید سلیمان ندوی اپنی تصنیف نقوش سلیمانی میں اردو کی جائے پیدائش وادی سندھ قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ لیکن اگر خالص علمی اور لسانیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس بیان میں ذرا بھی صداقت نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے سندھ کی تہذیب و معاشرت کے علاوہ وہاں کی زبان کو بھی متاثر کیا، لیکن وہ زبان اردو نہ تھی بلکہ وہ اس زبان کی قدیم شکل تھی جو آج سندھی کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی زبان میں ہمیں عربی کے بے شمار الفاظ ملتے ہیں۔ اس زبان پر عربی کا اثر یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے عربی زبان کے رسم خط کو بھی اپنا لیا۔ علمی اعتبار سے ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں نے وادی سندھ میں اپنے قیام کے دوران کسی نئی زبان کو جنم نہیں دیا، ہاں اس خطۂ ارض میں بولی جانے والی زبان کو متاثر ضرور کیا۔ غالباً یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ اردو زبان کے آغاز کا کوئی نظریہ نہیں بلکہ محض قیاس آرائی ہے۔ سید سلیمان ندوی کی اس قیاس آرائی کو اردو کے لسانیاتی ادب میں زیادہ اہمیت حاصل نہ ہو سکی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اردو کے پنجاب میں پیدا ہونے کا نظریہ۔ دوسری بار مسلمان 10ویں صدی عیسوی کے ربع آخر میں غزنی کے بادشاہ امیر بگتگین کی سرکردگی میں دریائے خیبر سے ہو کر پنجاب میں داخل ہوئے۔ امیر بگتگین غزنی کے ترک بادشاہ امیر الپتگین کا بیٹا تھا۔ وہ الپتگین کے وفات کے بعد اس کا جانشین مقرر ہوا تھا۔ اس نے 20 سال تک حکومت کی۔ ان دنوں ہندوستان میں دہلی سے لے کر کابل کے نزدیک تک راجہ جے پال کی حکومت تھی، جس کا دارالخلافہ لاہور تھا، یعنی راجدھانی، کیپٹل، یعنی ہندوستان کی جو راجدھانی تھی اس وقت وہ لاہور تھی۔ امیر بگتگین نے راجہ جے پال کی فوجوں کو شکست دے کر پشاور اور پنجاب کے دوسرے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ 1997 میں جب امیر بگتگین کا انتقال ہوا تو نہ صرف زمانہ حال کا پورا افغانستان بلکہ تقریباً پورا پنجاب بھی اس کے زیر نگیں تھا۔ امیر بگتگین کی وفات یعنی 1997 کے بعد اس کے فرزند اور جانشین سلطان محمود غزنوی کہ پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر پے در پے حملوں یعنی ایک کے بعد ایک حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ محمود غزنوی کا سب سے پہلے مقابلہ 1001 میں
راجا جے پال سے ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آنند پال نے حکومت کی باغ ٹوڑ سنبھالی۔ محمود غزنوی کو آنند پال سے بھی مجبوراً جنگ کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں لاہور پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے لاہور کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے وہاں ایک ترکی حاکم مقرر کر دیا اور خود 1027 میں غزنہ واپس چلا گیا، جہاں 1030 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ غزنوی سلطنت کے قیام کے بعد رفتہ رفتہ مسلمان سارے پنجاب میں پھیل گئے۔ یہ وادی سندھ میں وارد ہونے والے عرب مسلمانوں کے برخلاف فارسی بولتے ہوئے آئے تھے۔ ان میں سے کچھ کی مادری زبان ترکی بھی تھی، کیونکہ سلطان محمود غزنوی خود ایک ترک النسل بادشاہ تھا، اگرچہ اس کی ماں ایرانی تھی۔ پنجاب میں مسلمانوں نے تقریباً 200 سال تک قیام کیا۔ اس مدت میں ان کے اور اہل پنجاب کے درمیان مضبوط سماجی روابط قائم ہو گئے۔ اسی گہرے میل جول اور مضبوط سماجی روابط کی بنیاد پر حافظ محمود شیرانی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی اور وہیں سے ہجرت کر کے دہلی پہنچی۔ حافظ محمود شیرانی نے اس نظریے کو اپنی تصنیف پنجاب میں اردو 1928 میں لکھی تھی۔ یہ کتاب انہوں نے اس کتاب میں بڑی تفصیل اور مدلل انداز میں بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ انورٹڈ کما کلوز۔ محمود خاں شیرانی نے اپنے اس بیان کے ثبوت میں بعض تاریخی دلائل پیش کرنے کے علاوہ پنجابی اور اردو بالخصوص قدیم دکنی اردو کے مشترک لسانی خصوصیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ پنجابی اور اردو صرف و نحو کے تقابلی مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، انورٹڈ کما اوپن، ان کی تذکیر و تانیث اور جمع اور افعال کی تصریف کا اتحاد اسی ایک نتیجے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اردو اور پنجابی زبانوں کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے۔ دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے، اور جب سیانی ہو گئی ہیں تب ان میں جدائی واقع ہوئی ہے۔ اس بات کو پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی تحقیقی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو میں محمود شیرانی کے اس نظریے کی بڑی خوبی کے ساتھ تنقید کی ہے، اور متعدد مثالوں اور دلیلوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ قدیم اردو اور دکنی کی جو خصوصیات محمود شیرانی پنجابی سے منسوب کرتے ہیں وہ دہلی اور نواح دہلی کی بولیوں بالخصوص ہریانی یا ہریانوی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قدیم اردو اور دکنی کا پنجابی پن اس کا ہریانی پن بھی ہے۔